بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بغداد میں ایک درویش رہتے تھے۔ ان کا نام بہلول دانا تھا۔ بہلول دانا ایک فلاسفر اور ایک طریق الدنیا درویش تھے۔ ان کا کوئی گھر کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرتے تھے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے تھے۔ وہ اکثر اللہ کی تجلیات اور عشق میں گم رہتے تھے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف رجوع کرتے تھے۔ جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت اور دانائی کی بہت عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ ان کا اصل نام وہب بن عمر تھا۔ ایک دن بہلول دریا کے کنارے بیٹھے ساحل کی گیلی ریت کو اپنے سامنے جمع کر کے اس کی ڈیریاں بنا رہے تھے۔ ملکہ زبیدہ اپنے محل کی کھڑکی سے بڑے غور سے یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ مٹی کی ڈیریاں بناتے اور پھر اپنے ہی ہاتھ سے اسے خراب کر دیتے۔ ملکہ اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے آ گئی اور بہلول سے پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے ادائے بے نیازی سے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو کیا تم اسے فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور بیچتا بھی ہوں۔ تو ملکہ بولی، بتاؤ ایک محل کی کیا قیمت ہے؟ ملکہ کے سوال کرتے ہی بہلول دانا بے ساختہ بولے، 3 درہم۔ ملکہ نے اسی وقت اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 3 درہم ادا کر دو۔ یہ تمام واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون الرشید کو بتایا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اس واقعے کو مذاق میں ٹال دیا۔ رات کو جب ہارون الرشید سوئے تو انہوں نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے۔ آبشاریں، پھل پھول وغیرہ دیکھنے کے علاوہ بڑے اور اونچے محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت پر بنے ہوئے محل پر انہوں نے زبیدہ کا نام دیکھا۔ ہارون الرشید نے سوچا، دیکھو تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھے، دروازے پر پہنچے تو ایک پہرے دار نے انہیں روک لیا۔ وہ بولے، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ پہرے دار نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ جب پہرے دار نے ہارون الرشید کو پیچھے ہٹایا تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتے رہے۔ چنانچہ اگلی شام کو وہ بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ بہلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے ہیں۔ ہارون الرشید وہاں پہنچے اور کہا، السلام علیکم۔ بہلول نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ہارون الرشید نے کہا، کیا کر رہے ہو بہلول نے کہا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون الرشید نے پوچھا کہ بیچو گے؟ تو بہلول نے کہا، ہاں کیوں نہیں، بیچوں گا۔ بادشاہ نے پوچھا، تو بتاؤ ایک محل کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا، تیری پوری سلطنت۔ ہارون الرشید نے کہا، اتنی قیمت؟ یہ تو میں نہیں دے سکتا۔ کل تو آپ 3 درہم کے بدلے دے رہے تھے، آج پوری سلطنت مانگ رہے ہو۔ بہلول نے کہا، کل بن دیکھے معاملہ تھا، آج تم دیکھ کر آ رہے ہو۔ خلیفہ یہ سن کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کہا، حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں اور مجھے ایک محل دے دیں۔ جب بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا کہ میں تمہاری سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے۔ جاؤ اپنی سلطنت کو اپنے پاس رکھو اور اس محل کو میں تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔